آج سوچتی ہوں زندگی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ میں نے اپنا سارا بچپن اپنے ماں باپ کو حویلی کی غلامی کرتے دیکھا، لیکن کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اس حویلی کی مالکن بنوں گی۔ ابا چودھری صاحب کے ملازم تھے۔ ایک روز گھوڑے کی مالش کرتے ہوئے اچانک اس کی لات ابا کو لگی۔ وہ تکلیف سے دورے ہو گئے اور ہسپتال جاتے ہی دم توڑ دیا۔ یہ بڑا سانیہ تھا ہمارے لیے، ہم غریبوں کی تو کل کائنات ہی ابا تھے۔ کیا بتاؤں کتنا دکھ ہوا تھا مجھے۔ اس وقت دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں، لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں تھا۔ ہماری زمین تھی اور نہ جمع پونجی، نہ ابا کی ملازمت سرکاری تھی کہ پینشن کا آسرا ہوتا۔ مکان بھی چودھری صاحب کا دیا ہوا تھا جس میں سر چھپائے ہوئے تھے۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ہم ماں بیٹی زمیندار کی حویلی میں چلے جائیں اور ان کی ملازمت کر کے روٹی کھائیں۔ لہٰذا ہم چودھری کی حویلی میں چلے آئے۔ اماں ان کے گھر کا کام کرتی اور میں کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کرتی۔ جن دنوں ابا کا انتقال ہوا میری عمر 14 برس تھی۔ مالکن بہت سے ایسے کپڑے مجھے دے دیتی جو نئے اور قیمتی ہوتے، لیکن فیشن سے پرانے قرار پاتے۔ میں ان کی قطر بونت کر کے اپنے ناپ کے سی لیتی۔ یہ لباس مجھ پر بہت جچتے تھے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ماں کی جگہ کچن میں پہنچی کیونکہ آج خصوصی کھانے بنانے تھے۔ چودھری صاحب کا بیٹا راحیل بیرون ملک سے آ رہا تھا۔ مالکن نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا۔ میں نے تندائی سے صفائی کی اور ہر کام ویسے ہی کیا جیسے مالکن نے سمجھایا تھا۔ آج ان کے کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، لیکن میں ان کے سامنے نہ گئی بلکہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ دوسری ملازمہ لڑکی نے کھانا لگایا اور خالی برتن لا کر کچن میں رکھے جو اب مجھے ہی دھونے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ ایک خوبصورت جوان کچن میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا، پھر جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دیا اور میرے بنائے کھانے کی تعریف کی۔ میں بہت خوش تھی۔ کام ختم کر کے اماں کے پاس آئی، ان کو بتایا کہ راحیل نے مجھے 100 روپے انعام دیے ہیں۔ ماں بولی خیال کرنا کہیں اس بات پر مالکن ناراض نہ ہو جائیں۔ بچپن میں راحیل بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، پھر کوئی شرارت نہ کرے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ راحیل پانی پینے کے بہانے آ گیا۔ مجھ سے باتیں کرنا چاہی تو میں نے کہا آپ ادھر زیادہ دیر مت بات کریں، اماں خفا ہوں گی۔ تم ان کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری مرضی چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی انہونی بات اس نے کہہ دی تھی کہ میں نے دم سادھ لیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مالکن نے سن لیا تو کھڑے کھڑے ہم کو گھر سے نکال دیں گی۔ اماں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا، تو کیا یہ ابھی تک شرارتی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ ملازمہ تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، کوئی مالک برداشت کرتا ہے کہ اس کو سر پر رکھ لیا جائے۔ راحیل کی بات سے میں اتنا خوف زدہ ہوئی کہ اگلے دن کام پر نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ ماں سے کہا اماں تم جاؤ، میں وہاں کام پر نہ جاؤں گی۔ وہ بولی راحیل کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں، اس لیے کام زیادہ ہوتا ہے، میں اکیلے اتنا کام نہیں کر سکتی، تمہیں میرا ہاتھ تو بٹانا ہی ہوگا۔ اماں آج تو چلی جاؤ، میری طبیعت تو ٹھیک ہونے دو، 2-4 دن اکیلے کام کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ اوپر کے کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے، وہ کروائے گی تمہارے ساتھ کام۔ جب میں 3-4 دن حویلی نہ گئی تو راحیل سے نہ رہا گیا۔ ایک روز جب اماں ان کے کچن میں کام کر رہی تھیں تو وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک امیر زادہ جو بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہو، ایک معمولی ملازمہ کی بیٹے کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا۔ میں راحیل کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی سوال کیا کیوں نہیں آئی تم آج؟ میری طبیعت خراب تھی، میں نے جواب دیا۔ تم نے بہانہ کیا ہے، تم میری بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، شاید تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ راحیل صاحب خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کریں، میرا خیال چھوڑ دیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں عزت سے یہاں رہنے دیں۔ مالکن کو علم ہو گیا تو ہم غریبوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ آپ تو مذاق کر کے الگ ہو جائیں گے، شامت ہماری آ جائے گی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے دنیا کی سیر کی ہے، زمانہ دیکھ کر آ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میری نظر میں امیری غریبی کا فرق کچھ نہیں، تعلیم کا فرق ہے۔ میں تم کو تعلیم دلواؤں گا۔ میں سیرت کو اہم سمجھتا ہوں،
دولت کو نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہے اور دوسری دنیا کی ہی باتیں کر رہا ہے، یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھ کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا، تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، راحیل صاحب، خدا کے لیے ایسا ویسا کچھ مت سوچئے، بس میرا خیال چھوڑ دیجئے، میں اب کبھی آپ کے گھر کی طرف نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس نے چلتے چلتے کہا، پھر میں بھی گھر سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چند دن گزرے تو ماں نے مجھے کہا کہ تم کو مالکن نے کام کے لیے بلایا ہے، اگلے ہفتے ان کے بڑے بیٹے نبیل کی شادی ہے۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ماں کے بار بار کہنے اور مجبور کرنے پر مجھے جانا ہی پڑا۔ راحیل نے مجھے دیکھا مگر بات نہ کی، وہ زیادہ تر چپ رہتا تھا اور کسی سے ہنس کر بات نہ کرتا تھا۔ اس کے رویے سے مجھ کو احساس ہوا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ دل لگی نہیں کی ہے، کیونکہ دل لگی کے طور اتوار اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا دل کسی پر آ جائے تو یہ کچھ ایسی عجیب بات بھی نہیں۔ بادشاہ بھی تو اپنی کنیزوں سے شادیاں کر لیتے تھے، ان میں ایسی کیا انہونی تھی؟ جس روز نبیل دولہا بنا، مہندی والا دن تھا، مالکن نے مجھے بہت اچھا سوٹ دیا تھا، میں نے اس موقع پر پہنا ہوا تھا۔ سین میں سب لوگ جمع تھے۔ میں کچن میں کچھ لینے گئی تو وہاں راحیل موجود تھا۔ وہ ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ اچانک میں اس کے سامنے آئی تو وہ مجھے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ سفید براق نئے جوڑے میں مجھ کو بھی وہ شہزادہ لگا۔ سوچنے لگی کہ آخر میں نے کیا جرم کیا ہے جو اتنا ڈر گئی ہوں۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گی اور کسی سے نہیں ڈروں گی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے میرے دل کی بات جان لی۔ کہنے لگا، آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے شادی منظور ہے تو ہاں کہہ دو، ورنہ میں اگلے ہفتے انگلینڈ روانہ ہو جاؤں گا، پھر یہاں کبھی کوئی میری صورت نہ دیکھ سکے گا۔ اس کی اس دھمکی نے میرے دل پر بجلی گرا دی اور ہمت کر کے میں نے کہہ دیا، آپ اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا، بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اپنے بابا جان سے بات کروں گا۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ دلہن ان کی خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ زمیندار گھرانے کی بہت خوبصورت نازک اندام لڑکی تھی۔ یہ ان کے ہم پلہ لوگ تھے۔ میں شبانہ کو بھابھی بھی کہتی تھی۔ ایک دن بھابھی کی امی کے ساتھ ایک عورت آئی۔ یہ ان کے مینیجر کی بیوی تھی جو ان کی اراضی کی امور سنبھالتا تھا۔ اس کا بیٹا شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس عورت نے بھابھی سے میرے بارے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ خالو جان کے پرانے منشی رحمت علی کی بیٹی ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، یہ ماں بیٹی ہمارے پاس رہتے ہیں۔ اس عورت نے مجھے پسند کر لیا اور اماں سے میرا رشتہ مانگا۔ میری ماں تو خوش ہو گئی، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ماں نے وجہ پوچھی، میں نے بتا دیا کہ راحیل مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اماں کے تو ہوش گم ہو گئے۔ راحیل اور تیرا رشتہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا، اماں اگر یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لو۔ اماں نے موقع پا کر راحیل سے بات کی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے، میں شادی آپ کی بیٹی روشن سے ہی کروں گا، کہیں اور اس کا رشتہ نہ کرنا۔ میں آج کل میں اپنے والدین سے بات کروں گا اور ان کو منا لوں گا۔ راحیل نے والدین سے بات کی۔ والد تو سوچ بچار میں پڑ گئے، لیکن مالکن سخت غصے میں تھی۔ وہ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ تب میری ماں اور میں نے کلام پاک اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ میری خوش قسمتی، راحیل نے اپنے والد کو قائل کر لیا اور وہ بیٹے کی خوشی پوری کرنے پر راضی ہو گئے۔ مالکن کچھ نہ کر سکی، کیونکہ اس گھر کی ریت یہی تھی کہ رشتے ناتوں میں مردوں کی چلتی تھی۔ مالکن نے بیٹے کو جانے کیا برا بھلا کہا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ پچھتائی، تاہم غصہ ہم لوگوں پر نکالا اور کوارٹر خالی کرنے کو کہا۔ تب امی نے اپنا ٹرنک اٹھایا۔ اس وقت چودھری صاحب گھر پر نہ تھے۔ ہم ان کا گھر چھوڑ کر قریبی گاؤں امی کے ایک رشتہ دار کے گھر آ گئے۔ یہ امی کے ماموزاد کا گھر تھا۔ اس وقت تو انہوں نے ہمارا آنا خوشی سے قبول کیا، لیکن ہم کو پتا تھا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہی ہے۔ ادھر چودھری صاحب بیٹے کی تلاش میں راحیل کے ایک دوست کے پاس پہنچے۔ باپ اس کو منا کر گھر واپس لے آیا اور بیوی کو سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی میں رکاوٹ مت ڈالو، یہ جوان لڑکا ہے، ایک بار بیرون ملک نکل گیا تو منہ دیکھنے سے رہ جاؤ گی۔ ہمارے کون سے زیادہ فرزند ہیں، 2 ہی بیٹے ہیں، تم لڑکی کی خوشی پوری کر دو۔ روشن ایک وفادار اور دیانتدار نیک شخص کی بیٹی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ غرض اس طرح انہوں نے بیوی کو راضی کیا۔ بے شک مالکن نیم دلی سے راضی ہوئی کہ ان کی نگاہوں میں نوکرانی کی بیٹی تھی۔ وہ میرے والد کی شرافت اور وفاداری کو بھلا بیٹھی
थी, ताहम उसने ये शर्त रखी कि लड़की का निकाह उसके मैके में होगा और हम बाद में इसको जाके ले आएंगे। सो मेरा निकाह मामू के घर हुआ। बाद में चंद बुजुर्गों और मुअज्जिज़ीन के हमरा चौधरी साहब मुझे अपने साथ हवेली ले आए, क्योंकि रहील को वो खोना ना चाहते थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है कि मुझे इस बड़े घराने ने कबूल कर लिया और मैं चौधरी साहब की बहू बनकर हवेली में उतरी। हवेली की औरतों का सलूक शुरू में मुझसे अच्छा न था। मुंह से कुछ न कहती थी, मगर दिल में उनकी हकारत भरी हुई थी। इस सूरत हाल से मुझको दुख होता था। तब रहील कहते कि तुम इन पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैट्रिक कर लो तो मैं तुम्हें अपने साथ बरतानिया ले जाऊंगा। उन्होंने मेरे लिए टीचर का इंतजाम घर पर कर दिया था, लेकिन बाहर जाने की नौबत न आई। मेरे ससुर बीमार पड़ गए तो मैंने एक बेटी की तरह उनकी खिदमत की। जब सास ने ये देखा तब उनका दिल नरम हुआ, क्योंकि उनकी कोई बेटी न थी और आगे उन्होंने भी बुढ़ापा देखना था। मेरे ससुर साहब का इंतकाल हो गया। आधी जायदाद धन दौलत के वारिस राहील हो गए। उन्होंने अपनी अलग कोठी बनवाई। मेरे 4 बच्चे हो गए। अब इन बच्चों की वजह से मैं सास की मोहब्बत में हकदार बनी। हम गर्मियों की छुट्टियां शहर से आकर इनके पास गांव में गुजारते। बेशक मेरी सास मुझसे प्यार न करती हूँ, लेकिन वो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करती थी। जब तक वो जिंदा रही मैं उनके घर में डर डर कर कदम रखती थी, लेकिन जब वो शदीद बीमार हो गईं तब उन्होंने मुझे कहा, बेटी अब तुम यहाँ मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वाकई इनको इन दिनों मेरी शदीद ज़रूरत थी। मैं इनका ख्याल रखती, खिदमत करती। इनको फालिज हुआ तो मैंने दिन रात इनके लिए एक कर दिए। हर लम्हा इनकी खिदमत में हाजिर रहती। इनकी वफात के बाद मुझे भी हवेली में इतना ही इस्तेकाक मिला जितना मेरी जिठानी को मिला था। मैं रहील को दाद देती हूँ जिन्होंने हिम्मत की, वरना मैं कहाँ हवेली की मालकिन बनने के ख्वाब देख सकती थी। इंसान की कदर होनी चाहिए, रुपए पैसे की नहीं। रहील ने मुझे इज्जत दी और मैंने खूब इनके वालिदैन की खिदमत करके इनका दिल जीता। आज मेरे पास सब कुछ है, बस इस बात की ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरी औलाद को भी कामयाब करे। रहील की तरह वो भी इंसान की कदर करना जाने, रुपए पैसे के चक्कर में फंसकर जिंदगी की रंगीनियों में उलझ न जाए।